ایک عظمت والی فضیلت والی رمضان مبارک میں ایک عبادت ہے، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس قدر بیان فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اصل میں روزے کا حکم مدینہ میں ہی نازل ہوا تھا، تو اعتکاف کا حکم بھی مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ زندگی بھر اعتکاف فرمایا، یعنی جب سے حکم اعتکاف کا نازل ہوا، رمضان کا نازل ہوا، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کی ذمہ داری، تعلیم و تعلم کی ذمہ داری اور دیگر ذمہ داریاں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، اس کائنات میں کسی اور پر نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام شعبوں سے جیسے ان دنوں کو خاص اعتکاف کے لیے خاص فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اعتکاف فرمایا۔ تو اس کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کر لے گا تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، فرشتوں کے ساتھ اس عبادت کی مشابہت ہے۔ انسان 24 گھنٹے عبادت نہیں کر سکتا، کمزور ہے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت 24 گھنٹے کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں کہ وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، اکتاہٹ نہیں ہوتی فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ نہیں رکھا، لیکن یہ اعتکاف کی عبادت ایسی تو فرشتوں سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کا اصل مقصد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں رمضان کا تو پورا مہینہ برکتوں والا تھا، لیکن آخری 10 دن میں گویا کہ ایک انسان اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا لگا لیتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت کا مطلب یہ کہ انسان کاروبار بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں جنگل میں چلا جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یعنی سب دنیاوی کاموں کو جائز طریقے سے کرتے ہوئے شریعت کے مطابق پورا کرنے کا نام اسلام ہے، اور عبادات بھی اس کے ساتھ کی جائے، یعنی سارا دین جو ہے وہ معاشرت، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست و حکومت، قضاء، یہ سب دین ہیں، اور اسی طرح عبادات بھی دین ہیں، دین کا ایک شعبہ ہے، ان سب کو کرنا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ بیوی بچوں کو، کاروبار کو، عزیز و اقارب، دوست احباب کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگانے کا نام ہے، اور اللہ کے گھر بھی وہ جس میں 5 وقت کی عبادت ہوتی ہے، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے۔ اور اعتکاف مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتا، جائے نمازوں اور مصلوں پہ نہیں ہو سکتا، تو کئی جائے نمازیں بنی ہوتی ہیں، جو جگہ خالص اللہ کے لیے وقف ہو، نیچے سے لے کر اوپر تک ساری اللہ کے لیے وقف ہو جگہ، وہ مسجد ہوتی ہے، تو مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں گویا کہ آدمی ڈیرا لگا لیتا ہے، اور جیسے بیٹا اپنے باپ سے، اولاد اپنی ماں سے، اپنی محبت کے ناطے، اپنے پیار کے ناطے، لاڈ سے اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اپنی محبت کے واسطے سے مانگنا شروع کر دیں، تو کہ جب تک آپ مجھے دیں گے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین سے کوئی مانگنے کے لیے اس کے گھر میں آ جائے، ڈیرا لگا لے، تو یا اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک میری حاجت پوری نہیں فرمائیں گے، میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ یہ گویا کہ اعتکاف کی روحانیت ہے، اس کا اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ کرام فرماتے تھے، اور یہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ اعتکاف، رمضان کے آخر میں۔ رمضان کے علاوہ سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں، واجب ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ جو 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف ہے آخری عشرے میں، وہ صرف انہی 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ بھی اس سال اگر رہ گیا تو پھر اگلے سال کی بات ہے، اور اگلے سال تک زندگی کسی کو پتہ نہیں کہ کب آئے گی۔
اس لیے اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں. اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے گی، کیونکہ اعتکاف میں پورا وقت عبادت میں گزرتا ہے. لیکن بہرحال لیلۃ القدر کے بارے میں سب حضرات سے گزارش ہے کہ ہر شخص کوشش کرے. لیکن لیلۃ القدر میں ایک تو یہ کہ مغرب، عشاء، فجر یہ نمازیں جو ہے باجماعت پڑھنے کا اہتمام ہے، کیونکہ مغرب سے ہی لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے. تو مغرب اور عشاء خاص طور باجماعت پڑھیں. اور رات کو ہر شخص اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ کر سو جانا اور غفلت و لاپرواہی کرنا یہ بہت نامناسب ہے. اس کے لیے ہر شخص کوشش کرے کہ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں وہ تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ گھروں میں اس کا ضرور اہتمام کریں، بچوں سے، گھر والوں سے بھی اہتمام کریں. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان دونوں عبادات کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.